ہے زمانہ معترف صدیق آپ کی شان کا، ہے زمانہ معترف صدیق آپ کی شان کا، صدیق کا، اخلاص کا، ایقان کا، ایمان کا۔ آپ سے پھیلا نور اسلام عرب میں اور شام میں، آپ سے پھیلا نور اسلام عرب میں اور شام میں، مٹ گیا نام ارداد کا، ارتداد کا، کفر کا، طغیان کا۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، کتنی خوش نصیب تھی وہ ہستیاں جنہوں نے حضور علیہ السلام کی ایمان کی حالت میں زیارت کی۔ آپ علیہ السلام کا معطر اور مطہر کلام سماعت کیا۔ آپ علیہ السلام کی صحبت سے فیض حاصل کیا، اور پھر وہ ہستیاں دنیا کے جس میدان پر اتری، اللہ رب العزت نے ان کو فتح سے ہمکنار کیا، اور ایسی اللہ رب العزت نے کامیابیاں عطا کی کہ فرش پر ہوتے ہوئے عرش کو چھو لیا، اور رب العالمین نے ان کے لیے کامیابیوں کے پروانے جاری فرما دیے۔ کہیں فرمایا اولئک هم المتقون، متقی جماعت میرے پیغمبر کے صحابہ کی جماعت ہے۔ کہیں فرمایا اولئک هم الفائزون، کہیں فرمایا اولئک هم المفلحون، اور آسمان سے صدائے دل پذیر آئی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرما دیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ رب العزت نے ہر ایک کے ساتھ حسنہ یعنی جنت کا وعدہ کر لیا۔ جس طرح حضور علیہ السلام کی نبوت پر اللہ رب العزت نے نبوت کو تام فرما دیا، اب حضور علیہ السلام کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنا، ایسے ہی حضور علیہ السلام کے صحابہ کے بعد اللہ رب العزت نے صحابیت کے دروازے کو بھی بند فرما دیا۔ اب کوئی صحابی نہیں بن سکتا، کتب، ابدال، مفسرین، محدثین تو بنا جا سکتا ہے، لیکن کوئی یہ چاہے کہ میں اپنی محنت کر کے مقام صحابیت کو چھو لوں، یہ ناممکن ہے۔ کسی ایک کے لیے نہیں، کل کائنات مل کر ایک صحابی کا مقابلہ کرنا چاہے نہیں کر سکتا، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا، ان کے بارے میں اپنی زبانوں کو دراز مت کرنا، اور یاد رکھنا تم میں سے کوئی ایک احد پہاڑ کے برابر سونے کو خرچ کر لے، اس کے مقابلہ میں میرے صحابی نے جو ایک مٹھی غلہ صدقہ کیا ہوا ہوگا، اللہ رب العزت میرے اس صحابی کے ایک مد غلہ صدقہ کیے ہوئے کو زیادہ قبولیت کا شرف عطا فرمائے گے۔ انہی مقدس، معطر، مطہر شخصیات میں سے، بلکہ ان کے سرخیل، ان کے سردار، انبیاء کے بعد سب سے افضل شخصیت، حضور علیہ السلام کی صحبت کا سب سے زیادہ فیض پانے والے، منشأ نبوت کو سب سے زیادہ سمجھنے والے، وہ سیدنا صدیق اکبر، سب کہیں رضی اللہ عنہ ہے۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان بھی یہی، سیرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ یاد رکھیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا سب سے بڑا جو مقام ہے، سب سے بڑا مقام ان کا مقام صحابیت ہے۔ سب سے بڑا مقام، مقام صحابیت۔
اگر کوئی پوچھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے، تو آپ بتائیں ان کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی ہیں۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومات علی الاسلام۔ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کی اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا۔ قرآن پاک میں بڑے فضائل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے، ایک دو مثالیں دے کر بات کو آگے چلاؤں گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، کہ صحابہ میں سے جو مہاجرین ہیں، جو انصار ہیں، جو سابقون الاولون ہیں، اور جو نیکی میں ان کی اتباع کرنے والے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ثمرہ کیا ملے گا؟ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اللہ رب العزت نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور اللہ رب العزت نے ان کا رزلٹ جاری کیا، ان کے لیے کامیابیوں کا پروانہ جاری کیا، سرٹیفکیٹ عطا فرمایا، فرمایا سب سے بڑی کامیابی یہی۔ اور اللہ رب العزت نے اسی جماعت کے ایمان کو معتبر ایمان قرار دیا، اور ہمیں حکم ارشاد فرمایا اگر تم بھی چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان معتبر ہو تو پھر ان صحابہ جیسا ایمان لے کر آؤ۔ جو ان کے ایمان کے علاوہ ایمان ہوگا وہ قابل اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ وہ بدبختی اور گمراہی پر مبنی ہوگا۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ان صحابہ جیسا ایمان لے کر آ گئے، ان جیسا ایمان قبول کر لیا تو تم ہدایت یافتہ ہو۔ فَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر تم نے اعراض کیا تو یاد رکھنا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، یہ بدبختی ہے، یہ گمراہی ہے۔ یہ ہے مقام صحابیت۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا، اللہ کے لیے میرے بعد میرے صحابہ کے بارے میں تان و تشنیع والی زبان استعمال نہ کرنا، ان کے بارے میں اپنی زبانوں کو دراز مت کرنا، اور یاد رکھنا فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے محبت کرے گا میری محبت ان کی محبت میں ہے، جو ان سے بغض رکھے گا میرا بغض ان کے بغض کے اندر ہے۔ اور فرمایا کہ فمن آذاہم فقد آذانی، جس نے میرے صحابہ کو تکلیف دی اس نے حقیقت میں مجھے تکلیف دی، ومن آذانی، اور جس نے مجھے تکلیف دی فقد آذانی اللہ، فقد آذ اللہ، حقیقت میں اس نے اللہ رب العزت کو تکلیف دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بڑے بزرگ گزرے، بڑے محدث، ان سے کسی نے آ کے سوال کیا کہ اے شیخ یہ تو بتائیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقام زیادہ ہے یا حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کا مقام زیادہ ہے؟ حضرت عمر بن عبد العزیز وہ شخصیت جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، بہت کامیاب دور گزارا۔ جواب یوں بھی دیا جا سکتا تھا کہ نہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ چونکہ صحابی ہیں ان کا مقام زیادہ ہے، حضرت عمر بن عبد العزیز سے۔ ایسا جواب نہیں دیا، بلکہ انہوں نے فرمایا کہ تم تو آپس کے موازنے کی بات کرتے ہو، میں تو عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کو
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو حضور علیہ السلام کی معیت میں حضور علیہ السلام کے ساتھ ہوتے ہوئے جو جہاد کا سفر کیا، اس میں گھوڑے پر سوار ہوئے، وہ گھوڑا میدان میں بھاگا، میدان کی دھول اس گھوڑے کے ناک کے اندر گئی، وہ اس کے ناک کا میل بنی۔ میں عمر بن عبدالعزیز کو اس گھوڑے کے ناک کے میل کے برابر بھی نہیں سمجھتا۔ یہ ہے مقام صحابیت۔ تو اس جماعت کا جب یہ عالم ہے اس کے مقام کا، تو جو اس جماعت کا سردار ہوگا، جس کو حضور علیہ السلام خود فرما رہے ہیں میری امت میں سب سے افضل ابو بکر ہے، اس کی شان کا کیا عالم ہوگا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا نام حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان کا نام عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ تھا۔ والدہ کا نام ام الخیر۔ زمانہ جاہلیت میں ان کا نام عبد رب الکعبہ یا عبد الکعبہ تھا، جس کو حضور علیہ السلام نے بدل کر عبداللہ رکھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت واقعہ فیل کے 2 سال 4 ماہ بعد ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی کنیت آپ حضرات سب جانتے ہیں، ابو بکر ہے۔ اس کی کئی وجوہات لکھی گئی ہیں۔ مثلا ایک وجہ یہ لکھی گئی کہ البکر کہتے ہیں جوان اونٹ کو، جس کے پاس اونٹوں کی کثرت ہو اس کو ابو بکر کہا جاتا تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا قبیلہ بڑا مالدار قبیلہ تھا اور اونٹوں کی پرورش کیا کرتے تھے، اونٹوں کو پالا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس بھی اونٹوں کی کثرت تھی، اسی لیے ان کو ابو بکر کہا گیا۔ اور ایک وجہ، ابو کا معنی ہوتا ہے والا اور بکر کا معنی ہوتا ہے اولیت، سب سے پہلے کام کرنے والا۔ چونکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہر کام میں اول رہے، حضور علیہ السلام کا سب سے پہلے جس شخصیت نے کلمہ پڑھا وہ بھی ابو بکر، سب سے پہلے ایمان لانے والا وہ ابو بکر، سب سے پہلے مقام صحابیت پانے والا ابو بکر، سب سے پہلے حضور علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر اٹھانے والا وہ ابو بکر، سب سے پہلے غار میں داخل ہونے والا وہ ابو بکر، حضور علیہ السلام کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اس امت کے حالت کو سنبھالنے والا وہ ابو بکر، خلافت پر متمکن ہونے والا وہ ابو بکر، اور سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والا وہ ابو بکر۔ تو اسی لیے ان کو ابو بکر کہا جاتا تھا۔ سیرت حلبیہ میں ایک اور وجہ لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پہلے ہی ابو بکر کہا جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ اسلام لانے سے پہلے بھی اخلاق حمیدہ کے مالک تھے، کسی برائی میں کبھی ملوث نہیں رہے، ہمیشہ جب بھی کیا کوئی اچھا کام کیا، تو اسی وجہ سے ان کو ابو بکر کہا جاتا تھا۔ القابات 2، ایک صدیق اور ایک عتیق۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا لقب صدیق کی وجہ بیان فرماتی ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا اور جنت الماوا کی سیریں کرائی، صبح حضور علیہ السلام نے مکمل واقعہ لوگوں کے سامنے بیان کیا تو کفار مکہ نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ کسی کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ابو بکر بڑا ان کا کلمہ پڑھتا ہے، آج موقع ہے، آج پتہ چلے گا کہ کیسے ان کی تصدیق کرتا ہے۔ دوڑے دوڑے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے جا کے سوال کرتے ہیں کیا ممکن ہے ایک رات میں کوئی مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کر کے آ جائے اور راتوں رات واپس آ جائے، کیا ایسا ممکن ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بڑے تحمل سے ان سے پوچھا کہ یہ کہا کس نے ہے؟
تو ان کفار نے کہا وہ جس کو آپ پیغمبر کہتے ہیں، جس کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں، وہ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فوراً تصدیق کی، فرمایا کہ اگر وہ کہتے ہیں تو پھر بالکل حق ہے۔ یہ ہے لقب صدیق پڑھنے کی وجہ، تصدیق کرنے والا۔ اور یہ لقب حضور علیہ السلام نے خود عطا فرمایا۔ ایک موقع پر حضور علیہ السلام حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ احد پہاڑ پر موجود تھے کہ احد پہاڑ لرزنا شروع ہوا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے احد رک جا، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ اور عتیق کی وجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر وہ ہیں جو میری امت میں سب سے پہلے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اور اللہ رب العزت نے، عتیق کا معنی ہوتا ہے آزاد ہونا، تو اللہ رب العزت نے ان کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا ہے، ان کے لیے آزادی کا پروانہ لکھ دیا ہے کہ یہ جہنم کی آگ میں نہیں جائیں گے، یہ سب سے پہلے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اسلام لانے سے پہلے ہی بڑے معزز اور محترم سمجھے جاتے تھے، بڑی شخصیت سمجھے جاتے تھے، لوگ آ کر ان کے پاس اپنے فیصلے کروایا کرتے تھے، اور ان کے قبیلے کے پاس آ کر لوگ امانتیں رکھوایا کرتے تھے۔ لوگوں کی امانتیں اسی شخص کے پاس لوگ جا کر رکھواتے ہیں جس پر اعتماد ہو، تو ان پر اعتماد تھا، اسی لیے لوگ ان کے پاس آ کر امانتیں رکھوایا کرتے تھے۔ پیشہ تجارت تھا، ابتدا سے ہی سلیم الفطرت تھے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ عام جو برے اخلاق لوگوں میں پائے جاتے ہیں ان سے پاک تھے۔ مثلا آپ نے زندگی بھر کبھی شراب نہیں پی، کبھی جوا نہیں کھیلا، تاجر ہوتے ہوئے بھی کبھی سود خوری کی طرف نہیں گئے، کبھی بددیانتی نہیں کی، کبھی ریاکاری نہیں کی، ان تمام برے اعمال سے ہمیشہ دور رہے۔ اسلام لانے سے پہلے بھی، جب حضور علیہ السلام نے ابھی اسلام کا اعلان نہیں فرمایا تھا، اس سے پہلے بھی، اور اسلام لانے کے بعد تو آپ حضرات جانتے ہی کہ اسلام لانے کے بعد جو مقام اور مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، وہ کسی اور کے بارے میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ بے شمار امتیازات اللہ رب العزت نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نامہ اعمال میں رکھے، بے شمار خصوصیات کا اللہ رب العزت نے مالک بنایا۔ مثلا ابھی بات چل رہی تھی مقام صحابیت کی، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں، وہ واحد شخصیت ہیں کہ جن کی مسلسل 4 نسلوں کو مقام صحابیت اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ مسلسل 4 نسلیں، والد، والدین، خود، بیٹے، آگے پوتے، نواسے، اللہ رب العزت نے مقام صحابیت سے نوازا، اور ان کی جان اور ان کے مال سے اسلام کو جتنا نفع پہنچا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان سے زیادہ کبھی کسی کے جان اور مال سے اسلام کو نفع نہیں پہنچا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بھی مجھ پر احسان کیا میں نے اس کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا، سوائے ابو بکر کے کہ ان کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں کہ میں دنیا میں نہیں چکا پایا، وہ اللہ رب العزت ہی قیامت کے دن چکائیں گے۔ اور فرمایا کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے نفع دیا۔ ایک مثال عرض کرتا ہوں، ایک غزوہ کے موقع پر حضور علیہ السلام نے چندے کا اعلان فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی استعداد کے مطابق چندہ لا رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آگے، اور فرماتے ہیں میں دل میں یہ سوچتا ہوا آ رہا تھا کہ آج موقع ہے
ابو بکر سے آگے نکلنے کا۔ آج میں ضرور نکل جاؤں گا، آج ابو بکر پیچھے رہ جائے گا اور عمر آگے نکل جائے گا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ گھر کا ثلث، تیسرا حصہ لے کر آگے۔ سب سے پوچھا عمر کتنا لائے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ آدھا سامان لے آیا۔ عثمان کتنا لائے ہو؟ یا رسول اللہ تیسرا حصہ لے آیا۔ ہر ایک نے اپنا اپنا بتایا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے حضور علیہ السلام نے جو سوال کیا، فرمایا کہ اے ابو بکر گھر کتنا چھوڑ کر آئے ہو؟ گھر کتنا چھوڑ کر آئے ہو؟ ایک شاعر اس کی منظر کشی کرتا ہے، اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا، اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا، سبھی نے بے دھڑک لا لا کے مال و زر دیا، مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ تلا کے دھر دیا۔ کچھ نہیں چھوڑ کر آئے، سب کچھ لا کے حضور علیہ السلام کے قدموں میں ڈال دیا۔ یہ ہے صدیق۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو نیک اعمال کرے گا اللہ رب العزت اس کو اس نیکی کے بدلے میں جنت میں داخل فرمائیں گے۔ جس کی جو نیکی زیادہ ہوگی اسی دروازے سے اس کو داخل کیا جائے گا۔ مثلا جو نمازی ہوگا جنت کے باب الصلاۃ سے داخل ہوگا، جو زکوٰۃ ادا کرنے والا ہوگا یا صدقات کا اہتمام کرنے والا ہوگا باب الصدقہ سے داخل کیا جائے گا، جہاد اور مجاہد اور شہید اور غازی باب الجہاد سے داخل کیا جائے گا، اور روزے دار کثرت سے روزے رکھنے والا باب الصوم سے داخل کیا جائے گا۔ مگر حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک شخصیت ایسی ہے کہ میں اس کو بھی جانتا ہوں، اس کے والد کا نام بھی جانتا ہوں، کہ جب وہ جنت کے دروازے پر جائے گا تو تمام جنت کے دروازے یہ سعادت سمجھیں گے کہ یہ شخصیت اس سے گزر کر چلی جائے، اور وہ پکار پکار کر کہیں گے کہ ہم میں سے آپ گزر جائیے، مجھ سے آپ گزر جائیے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ھذا لمرتفع شان، کہ اللہ کی قسم یہ تو بڑی شان والی شخصیت ہیں، بتائیے یہ کون ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہوا ابو بکر ابن ابی قحافہ، وہ ابو بکر ابن قحافہ ہے، کہ جب جنت کے دروازوں پر جائیں گے جنت کے تمام دروازے پکار رہے ہوں گے اور سعادت سمجھیں گے کہ یہ شخصیت ہم میں سے گزر کے چلی جائے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک بار میں حضور علیہ السلام کے پاس حاضر تھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دونوں اکٹھے تشریف لاتے ہیں۔ جب وہ سامنے آتے ہیں تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دونوں، حضرت صدیق اکبر بھی اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی، اول تا آخر، اول انسان سے آخر انسان تک، انبیاء اور رسل کے علاوہ تمام جنتی جو بزرگ اور بوڑھے ہوں گے ان سب کے سردار یہ دو شخصیات ہیں۔ اور ساتھ حضور علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو یہ فرمایا کہ ان کو بتانا نہیں ہے ابھی، لیکن ان کی عظمت اور شان یہ ہے کہ اول سے آخر تک جتنے بزرگ ہیں انبیاء کے علاوہ، کیونکہ انبیاء کی تو اپنی شان ہے، انبیاء کے علاوہ تمام جو جنتی بوڑھے اور بزرگ ہیں ان کے سردار، ان کی سرداری اللہ رب العزت جن کو عطا فرمائیں گے وہ یہ دو شخصیات ہیں۔ اور یہ ساتھ صرف دنیا تک کا ساتھ نہیں تھا، دوستی اعلان نبوت سے پہلے بھی، اعلان نبوت کے بعد تو مثالی، اور پھر دنیا سے چلے جانے کے بعد جو مزار میں جگہ ملی وہ، اور پھر آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کا ساتھ جس شخصیت کو میسر آیا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک کا کوئی ساتھی ہوتا ہے، اے ابو بکر تم میرے غار کے بھی ساتھی ہو، تم میرے مزار کے بھی ساتھی ہو، اور تم حوض کوثر پر بھی میرے ساتھی ہو۔ تو تمام سعادتوں کو سمیٹنے والی جو شخصیت ہے اس کا نام ابو بکر ہے۔
جو رفاقتوں کو بھی سمیٹنے والا ہے، جو سعادتوں کو بھی سمیٹنے والا ہے، حضور علیہ السلام کی محبت کو سمیٹنے والا ہے، اللہ کی محبت کو سمیٹنے والا ہے، فرشتوں کی محبت کو سمیٹنے والا ہے، اس شخصیت کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ واقعہ تفصیل سے بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ ایک بار سب کچھ دے دیا، ٹاٹ کا لباس پہن لیا، حضرت جبرائیل ٹاٹ کا لباس پہن کر آ رہے ہیں، حضور پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا آج ابو بکر کی محبت میں تمام فرشتوں نے ٹاٹ کا لباس پہنا۔ اور حضور علیہ السلام سب سے زیادہ جس سے محبت کرتے ہیں وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک بار میں نے حضور علیہ السلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ سے۔ سوال بدلا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ فرمایا عائشہ کے باپ ابو بکر سے۔ ساری سعادتیں ان کے حصے میں آ رہی ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی صحابیت کی گواہی اللہ رب العزت کا قرآن دے رہا ہے، جن کے حضور علیہ السلام کا ساتھ ہونے کی گواہی اللہ رب العزت کا قرآن دے رہا ہے، اعلان کر رہا ہے۔ ہجرت کے موقع پر جب آپ غار تشریف لے گئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی ساتھ ہیں، قرآن پاک اس کی منظر کشی کرتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار ہوئے کہ اگر یہاں رکے اور کفار آ گئے کہیں حضور علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، تو جو اس وقت حضور علیہ السلام نے تسلی دی، اللہ رب العزت نے قرآن کی صورت میں نازل کی، فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ جب آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو تسلی دی اور فرمایا لا تحزن، گھبراؤ نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اذ یقول لصاحبہ۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ شخصیت کہ جن کی صحابیت کی گواہی اللہ کا قرآن دے رہا ہے، تو معلوم ہوا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا انکار حقیقت میں اللہ رب العزت کے کلام کا انکار ہے، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہے اذ یقول لصاحبہ۔ صرف صحابیت کی نہیں، صدیقیت کی گواہی بھی اللہ رب العزت قرآن پاک میں دے رہے ہیں۔ کیا مقام ہے! اللہ رب العزت نے بعد میں آنے والے لوگوں کا محتاج نہیں رکھا کہ وہ آ کے گواہی دیں حضرت سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کی یا صدیقیت کی یا معیت کی یا حضور علیہ السلام سے محبت کی، خود گواہیاں دے رہے ہیں اور قرآن میں دے رہے ہیں۔ فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، وہ جو سچ لے کر آیا، وصدق به، اور اس کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والا، اولئک هم المتقون، یہ متقی لوگ ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے والذی جاء بالصدق وصدق کا مصداق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے، اور فضیلت کی گواہی بھی اللہ رب العزت قرآن میں دے رہے ہیں۔ فرمایا ولا یأتل اولو الفضل، مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں پر اولو الفضل سے مراد بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اور جو میں نے آپ حضرات کے سامنے آیات تلاوت کی وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، سب سے بڑا متقی، اتقا اس میں تفضیل کا صیغہ، سب سے بڑا متقی وہ ان گناہوں سے بچتا ہے جو سورۃ اللیل میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائے۔ ان آیات کا آپ شان نزول پڑھیے تو یہ آیات بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں نازل ہوئی ہیں، اور اللہ رب العزت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو سب سے بڑا متقی قرار دے رہے ہیں۔ ایک بار حضور علیہ السلام کسی سفر میں جا رہے تھے، ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی تھے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ سفر کے دوران ایسا ہوا کہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے آگے چلنے لگا، حضور علیہ السلام نے مجھے تنبیہ فرمائی اور فرمایا اے ابو دردہ، ایسے آدمی کے آگے چل رہے ہو جو نبیوں کے بعد اس سے افضل آدمی پر کبھی سورج طلوع ہی نہیں ہوا۔
یعنی انبیاء کے بعد سب سے جو افضل شخصیت ہے تمام امتوں کو ملا کر، تمام امتوں میں سب سے جو افضل شخصیت ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے۔ تقویٰ کا یہ عالم، ابھی میں نے عرض کیا اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا متقی وہ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ ایک بار غلام نے کھانا پیش کیا، بھوک لگی ہوئی تھی، تناول فرمانا شروع کر دیا۔ غلام نے سوال کیا کہ آپ ہمیشہ تو پوچھا کرتے ہیں کہ یہ آیا کہاں سے ہے، آج آپ نے پوچھا نہیں۔ تو فرمایا بتاؤ کہاں سے آیا؟ تو اس غلام نے کہا کہ زمانہ جاہلیت میں میں نے کوئی ایک فال کھیلی تھی، اس کے نتیجے میں وہ جیت گیا، اس کے نتیجے میں مجھے جو مالیت ملی اس سے میں نے خریدا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ تو نے مجھے ہلاک کر دیا، اور فوراً اپنے ہاتھ مبارک، اپنی انگلی مبارک کو اپنے حلق مبارک میں ڈالا اور مسلسل ڈالے رکھا یہاں تک کہ وہ سارا کھانا الٹی کی صورت میں باہر آ گیا۔ یہ تقوی کا عالم، حرام سے بچنا یہ تھا۔ اور خشیت الہی کا یہ عالم، ابھی تک آپ نے فضائل سنے، اب اللہ رب العزت کا خوف دیکھیے۔ حضور علیہ السلام گواہیاں دے رہے ہیں کہ آپ عتیق ہیں، آپ جنتیوں کے سردار ہیں، لیکن خشیت الہی کا یہ عالم، فرمایا کرتے کاش میں درخت ہوتا، کاٹ دیا جاتا، نام و نشان مٹ جاتا تاکہ حساب کتاب کے مرحلے سے نہ گزرنا پڑتا۔ کبھی فرماتے ہیں کاش میں گھاس ہوتا کہ جانور کھا لیتے، میں مٹ جاتا۔ اور ایک بار باغ کے اندر گئے، ایک جانور کو بیٹھے ہوئے دیکھا، فرمایا تو کس قدر لطف کے اندر ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، چھاؤں کے اندر بھی بیٹھتا ہے، اور تو مر جائے گا تو اس سے حساب بھی نہیں ہوگا، کاش ابو بکر تیرے جیسا ہوتا۔ اور حضور علیہ السلام کی محبت تو حضور علیہ السلام نے خود فرمایا کہ جتنا مجھے نفع سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات سے ہوا اتنا کبھی کسی سے نہیں ہوا۔ وقت کم ہے ورنہ سناتا آپ کو کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حضور علیہ السلام سے محبت کے کیا کیا واقعات ہیں۔ ابتدائی واقعہ سناتا ہوں۔ جب اللہ رب العزت نے اجازت دی کہ آپ علی الاعلان تبلیغ کریں، حضور علیہ السلام نے جب تبلیغ کی، کفار نے نقصان پہنچایا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میدان میں آئے، کفار نے حضور کو چھوڑ کر ان کو پکڑ لیا، اتنا تشدد کیا کہ انہوں نے سمجھا کہ اب جان آفرین کے سپرد ہو چکی۔ خاندان والے اٹھا کے لے آئے، کچھ دنوں کے بعد ہوش آیا، والدہ کھانا لے کر آتی ہیں، کچھ پانی لے کر آتی ہیں، لیکن ان کی زبان پر ایک ہی ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کیسے ہیں، میرے آقا کیسے ہیں۔ جو رشتہ دار ساتھ موجود ہوتے ہیں وہ ناراضگی سے چلے جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اتنی مار پڑی، پھر ان کا نام لے رہے ہیں۔ والدہ منت کرتی ہیں آپ کھانا کھا لیں، ہم پتہ کراتے ہیں۔ فرمایا تب تک نہیں کھاؤں گا جب تک حضور علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لوں گا۔ والدہ پتہ کراتی ہیں، حضور علیہ السلام کی طرف ان کو لے جایا جاتا ہے۔ اس قدر محبت دیکھ کر ان کی والدہ بھی مسلمان ہو جاتی ہے کہ یہ محبت ہے۔ اور دین اسلام سے یہ محبت کہ ان کے بیٹے حضرت عبد الرحمن جنگ بدر میں کفار کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف لڑنے آئے، اسلام لانے کے بعد حضرت اپنے باپ کو، اپنے والد کو مخاطب کرتے ہیں کہ اے ابا جان، جنگ بدر میں کئی بار ایسا موقع آیا کہ آپ میری تلوار کی زد میں آئے، لیکن شفقت قدری میرے اوپر غالب آ گئی اور میں نے آپ کو چھوڑ دیا، اس وجہ سے آپ کو کچھ نہیں کہا کہ آپ میرے والد ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم میرے نشانے پر آ جاتے تو میں اسلام کی محبت میں تمہارا سر تن سے جدا کر دیتا۔ سب محبتوں سے غالب حضور کی محبت، اسلام کی محبت۔ اور جیسے ہر کام میں اول، ویسے ہی اس تبلیغ والے کام میں بھی سب سے اول حضور علیہ السلام کے بعد بڑے بڑے صحابہ کرام جو عشرہ مبشرہ میں آتے ہیں، وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی دعوت پر اسلام لے کر آئے۔ اور پھر اس وقت اس شخصیت نے اس امت کو سنبھالا جب سب سے زیادہ سنبھالنے کی ضرورت تھی۔ وہ کون سا موقع تھا؟ وہ موقع تھا جب حضور علیہ السلام نے اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ صحابہ کی حالت عجیب،
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے تو اعلان فرما دیا کہ کوئی اگر یہ کہے گا کہ حضور انتقال کر گئے تو میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ یہ حالت اس وقت میں امت کو سنبھالنے والی شخصیت کا نام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ اور پھر کئی مواقع ایسے آئے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ فرماتے ہیں کہ ہم سمجھتے تھے اگر ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو یہ ایسا مقام نہ آتا۔ وہ غزوہ جو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ السلام نے ایک لشکر کا سربراہ بنا کر بھیجا، یا اسی طرح جو مانعین زکوٰۃ تھے ان کے خلاف جہاد کا موقع آیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آگے کہ ابھی رک جائیں، ابھی موقع نہیں۔ فرمایا کہ نہیں، میں اسلام کو پیچھے نہیں کر سکتا، چاہے پوری دنیا مل کر بھی میرے خلاف لڑے گی تب بھی میں حضور علیہ السلام کے دین میں تبدیلی نہیں آنے دوں گا۔ اور جو اس وقت ایک رسی بھی زکوٰۃ دیا کرتا تھا، آج اگر نہیں دے گا میں اس کے خلاف بھی جہاد کروں گا، کیونکہ اللہ رب العزت کا دین تبدیل ہو رہا ہے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں جن کے اسلام پر احسانات ہیں، امت پر احسانات ہیں۔ آخر میں دعا ہے، یا الہی آج صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر سا کوئی جری انسان پیدا کر، جہاں سے گم حیا ہو وہاں عثمان پیدا کر، علی المرتضیٰ شیر خدا کی آن پیدا کر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔